حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مستفیض ہو رہے تھے کہ ایک نوجوان گھاٹی سے باہر آیا۔ وہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کو دیکھ کر ہم آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کاش یہ جو بڑا پیارا جوان ہے، اس کی جوانی، اس کی قوت، اس کی جرأت اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگتی، یہ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی توانائیاں صرف کرتا۔ جب ہم نے یہ باتیں کی، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے کلام کو سماعت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ کا معنی فقط یہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے درجہ شہادت پہ فائز ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سعی علی والدیہ ففی سبیل اللہ، جو اپنے والدین کے لیے محنت کرتا ہے، رزق حلال کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے، اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کر سکے، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سعی علی عیالہ، اور جو اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے جو محنت کرتا ہے، کسب حلال کے لیے تھکتا ہے، رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ففی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعی علی نفسہ، اگر کوئی شخص اپنے لیے محنت کرتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں کسی کے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلاؤں، کسی کا دست نگر نہ بنوں، اپنی کمائی کر کے اپنی ضروریات کو خود پورا کروں، جو اپنے لیے محنت کرتا ہے، کسب حلال کی کوشش کرتا ہے، فرمایا ففی سبیل اللہ، فرمایا وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا فقط یہی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دی جائے، بلکہ فرمایا فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، رزق حلال کی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرے، اپنے بال بچوں کی، اہل خانہ کی ضروریات کو پورا کرے، حتیٰ کہ اپنی ضروریات کو پورا کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں۔ ہاں، ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعی علی التکاثر، اگر کوئی شخص اس لیے محنت کرتا ہے کہ میں مال و دولت اتنی کماؤں کہ لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاؤں، میرا مال بڑھ جائے، مال کی کثرت ہو جائے، اس سے میرا معاشرے میں ظاہراً ایک بہت بڑا مقام ہو جائے، اور اس میں ریا کا پہلو بھی ہے، دکھلاوے کا پہلو بھی ہے، اور مال بڑھانے کا اگر اس میں عنصر پایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ففی سبیل الشیطان، وہ شیطان کے راستے میں۔ رحمان کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر وہ شخص ہے جو کسب حلال اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ اپنے اہل خانہ اور اپنے ماتحت افراد کی خدمت کر سکے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو رزق حلال کماتا ہے، کسب حلال کی تلاش کرتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، اس لیے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو میں پورا کر سکوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ضرورت پڑنے پہ ان کے ساتھ محبت اور لطف کرتے ہوئے ان کی خدمت کر سکوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان نیک مقاصد کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے، فرمایا جب وہ شخص قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، تو وجہہ مثل القمر، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس کے چہرے کی آب و تاب، اس کے چہرے کی رونق یوں ہوگی کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں رہا، کہ تاکہ خود بھی کسی کے سامنے سائل نہ بنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو بھی مہیا کر سکے، اور اپنے پڑوسیوں سے بھی لطف و محبت سے پیش آئے۔ لیکن حضور سید کائنات نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو حلال کماتا ہے لیکن مکاسرہ، اس لیے کہ میرا مال بہت بڑھ جائے، مفاخرہ اور فخر اور تکبر اس میں آئے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، مرائیہ اور ریا کا پہلو بھی نکل پڑے، آقا کریم سید کائنات فرماتے ہیں لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگی۔ یہ تو اس شخص کا حال ہے جو رزق حلال کی طلب اور رزق حلال کی تلاش میں ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے اگر کوئی حرام کی تلاش میں ہے اور اپنے رزق کو حرام کر کے لے رہا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے اوپر رب کائنات کی ناراضگی کتنی زیادہ ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ، جب کوئی مسلمان اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے، وَهُوَ يَحْسِبُهَا وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، اور اس کی نیت ثواب کی ہے، اس کی نیت میں بہتری ہے، اللہ کی رضا ہے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، اس کی نیت اچھی ہے کہ میں ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ میرے زیر کفالت ہیں، میرے رب کائنات جل جلالہ کی جانب سے یہ میرے زیر کفالت بنے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہو صدقہ، یہ اس کا مال صدقہ لکھا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں ڈائریکٹ خیرات اور صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ اپنی نیت کو ہم درست کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے زیر کفالت افراد پہ خرچ کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص، اس کے کچھ لوگ ماتحت ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، پھر کچھ دیگر افراد ہوتے ہیں جو اس کی زیر کفالت ہوتے ہیں، وہ ان پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت میں حسن آ جائے، ہماری نیت میں بلائی آ جائے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے زیر کفالت افراد پہ خرچ کرتا ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے، اس کا وہ پیسہ صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وصى علی عیالہ فی نفقۃ یوم عاشوراء، آپ نے ایک دن کا تعین کر دیا، فرمایا جو عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام شریف کے دن اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی ضروریات کو بہم مہیا کرتا ہے، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصّى اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ پاک پورا سال اس کو وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ جو عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام شریف کے دن اپنے زیر کفالت افراد کی خدمت یوں کرتا ہے کہ ان کے لیے وسعتیں پیدا کر دیتا ہے، کھانے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، ضروریات زندگی کے حوالے سے، جو ان کے لیے 10 محرم الحرام عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ کے لیے جو وسعتیں پیدا کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک پورا سال اس کو وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، پورا سال اس کے رزق میں وسعت آتی ہے۔
اس کے مال میں وسعت آتی ہے، اس کو رب کائنات وسعت عطا فرماتا ہے۔